ہم بستری کرنے کے بہت خاص 25 اصول۔ ہم بستری کرنے سے پہلے لباس اتارنا۔ ہم بستری عورت کی اگلی شرمگاہ میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے جس میں ہم بستری کرنے کے 25 اہم اصول آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات رہ نہ سکے۔ ناظرین، ہم بستری کرنا مرد عورت دونوں کی فطری اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور جنسی جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ بستری کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری، غیر مردوں اور عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈال ہے۔ لیکن ہم بستری کے بارے میں اسلامی شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اس سے جائز اور حلال عمل میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم بستری کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم بستری کرنے سے پہلے بیڈ وغیرہ جہاں پر ہم بستری کر رہے ہوں وہاں بستر پر کوئی موٹی چادر ڈال دیں تاکہ ہم بستری کے دوران بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ رہ سکے۔ نمبر 2، ہم بستری سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کریں گے تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی کر سکیں۔ نمبر 3، ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو یا پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے۔ ہم بستری کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ نمبر 4، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی دانت اچھی طرح صاف کر لیں کیونکہ ہم بستری کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف کپڑے یا ٹیشو وغیرہ رکھ لیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ نمبر 6، ہم بستری ایسی جگہ کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ہم بستری کے دوران میاں بیوی جب لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لذت امیزہ آوازیں نکالتے ہیں، یا اگر مرد اور عورت ہم بستری کے دوران کوئی بات کرتے ہیں تو کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ نمبر 7، بستری پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کسی کے اچانک آ جانے کا امکان ہو۔ نمبر 8، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ہم بستری کی دعا پڑھ کر یا بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کی شر سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 9، ہم بستری کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، جب چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ نمبر 10، ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کے جسم کو چومنا، چھونا اور شرمگاہوں کو دیکھنا بھی حلال و جائز ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ نمبر 11، بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کو پستانوں کو چومنا اور چوسنا جائز ہے، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے کھیل سکتے ہیں، لیکن چھاتی کو چوستے وقت ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ بیوی کا دودھ نکل کر منہ میں نہ چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جانا مکروہ عمل ہے اور اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو حرام ہو جاتا ہے، جس کا سخت گناہ ہے اور توبہ کرنا لازم ہے۔ البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 12، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتار کر کرنا جائز ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ زیادہ بہتر ہے کہ مکمل لباس اتارنے سے جسم کی کشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر ہو، اگر وہ ہم بستری کرنا نہیں چاہتی تو اس کو ہم بستری کے لیے مجبور نہ کریں۔ نمبر 14، ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہی کرنا ہے۔ نمبر 15، ہم بستری کے لیے کسی خاص پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں، آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم بستری کے دوران مرد اوپر ہو اور نیچے ہو، اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کے اگلی شرمگاہ میں داخل کرے۔ نمبر 16، شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا، چوسنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ بے حیائی کا عمل ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے طبعی طور پر بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17،
بیوی کی پچھلی شرمگاہ دبر یعنی پیچھے کا راستہ پخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ نمبر 18، 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں ہم بستری کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جسے پیریڈز بھی کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ 2، نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے، جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اس خون کے آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک ہوتی ہے۔ 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت منع ہے۔ ہاں البتہ اگر میاں بیوی دونوں کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں تو وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ 4، اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کریں۔ 5، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 19، ہم بستری کے دوران مرد عورت دونوں کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً عورت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عورت کو فارغ ہونے سے پہلے میاں بیوی کو چھوڑ دے تو میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد ایک دم سے عورت سے علیحدہ نہ ہوں، بلکہ فارغ ہونے کا انتظار کریں۔ نمبر 20، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہوا ہو یا نہیں، غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے بچوں کے درمیان وقفہ چاہتے ہیں تو وقفے کی نیت سے وہ ہم بستری کے دوران منی کا اخراج شرمگاہ کی بجائے باہر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 22، ہم بستری کے بعد جب مرد عورت دونوں فارغ ہو کر علیحدہ ہو جائیں تو دونوں کی کوشش کریں کہ پیشاب کر لیں تاکہ شرمگاہوں کے اندر رہ جانے والی منی باہر آ جائے۔ نمبر 23، میاں بیوی کی ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی دوسرے سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی باتیں دوسرے سے شیئر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ ہاں البتہ کسی بات کا علم نہیں ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر، حکیم یا متعلقہ شخص سے نالج لینا جائز ہے۔ نمبر 24، ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا چاہیے، لیکن اگر وقتی طور پر استنجا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ نمبر 25، میاں بیوی دونوں اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، اس لیے اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔